جو غلط کام ہوتا ہے کہتے ہیں کہ اس کے پاؤں نہیں ہوتے، یہ ریت کی دیوار کی طرح ہوتا ہے اور ایک وقت یہ دڑام سے زمین بوس ہو جاتا ہے۔ ایسا ہی کچھ ہونے والا ہے شف والی سرکار کے ساتھ۔ وہ شف والی سرکار جس کو آپ نے میڈیا میں دیکھا ہوگا کہ وہ فالج زدہ لوگ آتے ہیں، وہ دم کر کے منٹوں میں کھڑا کر دیتے ہیں، کسی کے منہ سے وہ پسٹل کی گولیاں نکالتے ہیں، کسی کے منہ سے وہ کیلیں نکالتے ہیں، کسی کے منہ سے وہ سوئیاں نکالتے ہیں، کسی کے آنکھوں سے وہ سونے کے چین نکالتے ہیں۔ اس قسم کی شعبدہ بازیاں وہ دکھاتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ لیکن لکل فرعون موسیٰ، ہر فرعون کے لیے اللہ پاک موسیٰ کو پیدا کرتے ہیں۔ اس اچھے کام کے لیے اللہ پاک نے اقرار الحسن کا انتخاب کیا، جو ٹی وی کے مشہور اینکر ہیں اور اس قسم کے پروگرام، انہوں نے بہت سارے جھوٹے شعبدہ بازوں کو بے نقاب کیا اور انہوں نے پریکٹیکلی یہ کر کے دکھایا ہے کہ اپنے ایک بندے کو اس نے جو اس کام کا ماہر ہے اس کی ویڈیو بنائی، اس کے منہ سے وہ اسی طرح گولیاں اور سوئیاں اور کیلیں نکال کر دکھائی اور کہا کہ یہ کیسے ہوتا ہے، یہ میں آپ کو بتاؤں گا جب یہ سرکار شف والی سرکار میرے آمنے سامنے ہوگی اور پوری دنیا کو میں میڈیا کے سامنے بتاؤں گا کہ یہ ہاتھ کی صفائی ہے۔ شعبدہ بازی کسے کہتے ہیں؟ کہ جس میں جادو، مکر و فن، ہاتھوں کی صفائی سے کوئی تماشا لوگوں کے سامنے پیش کیا جائے۔ ہندو جوگی کتنا کچھ کرتے ہیں، تو کیا وہ بھی اللہ کے ولی ہوں گے؟ یہ میڈیا کے اوپر کچھ اس قسم کے چینلز ہیں جو یورپین تماشا گروں کے تماشے دکھاتے ہیں، وہ تو دیکھ کے بندے کی سیٹی گم ہو جاتی ہے، عجیب قسم کی چیزیں ہوتی ہیں، تو کیا وہ بھی اللہ کے ولی ہیں؟ تو یہ ساری چیزیں ان کی انشاءاللہ بے نقاب ہونے جا رہی ہے۔ اور ہماری قوم ایسی ہے کہ جس میں جہالت اتنی کوٹ کوٹ کے بری ہے کہ وہ ہر جھوٹے آدمی کو سچا سمجھتے ہیں، ہر مکار آدمی کو وہ ٹھیک سمجھتے ہیں۔ تو ہماری قوم نے اسی طرح شف والی سرکار کو بھی اللہ کا ولی بنا دیا، کروڑوں اربوں روپے کے نذرانے اس کو دیتے ہیں۔ جب کرونا وبا ہوئی تو ناصر مدنی صاحب نے کہا تھا کہ بھائی کرونا کی وبا آئی ہے، انہیں جہاز کے ساتھ باندھ دو اور یہ شف شف کریں، پوری دنیا سے کرونا ختم کر دیں گے۔ یعنی جب یہ بالکل اپاہج آدمی کو پاؤں کھڑا کر دیتے ہیں، لنگڑے آدمی کو پاؤں پہ کھڑا کر دیتے ہیں، کینسر کے مریضوں کو یہ شف سے ٹھیک کر دیتے ہیں، تو یہ پھر تو وبا اس کے لیے کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ اس کو لے کر اس کے جاہل مریدوں نے اسے مارا پیٹا، بہت بڑا وہ ایک واقعہ بنا، FIR ہوئی، پھر صلح ہوئی، صفائی ہوئی۔ تو اب کہیں اقرار الحسن کے ساتھ بھی ایسا نہ ہو، اللہ کرے ایسا نہ ہو۔ اور ہم تو کہتے ہیں شف والی سرکار سے کہ وہ آئیں، بیٹھیں ان کے سامنے، سچ کا پتہ چل جائے، دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے۔ علامہ ابن تیمیہ نے لکھا، دیکھیں سچ کچھ ہوتا ہے، نظر کچھ اور آتا ہے، کہ حقیقت کچھ اور ہوتی ہے۔ وہ کیا کہتے ہیں، ہاتھی کے دان کھانے کے اور دکھانے کے اور ہوتے ہیں۔ علامہ ابن تیمیہ نے ایک بات لکھی ہے، وہ کہتے ہیں کہ ایک قبرستان کی کچھ قبریں تھی جگہ پر، اس کے بارے میں یہ مشہور تھا کہ جانوروں کو جو قبض ہو جاتا، وہاں وہ جانوروں کو لے کر جاتے، ان کے قبض ختم ہو جاتے، کیونکہ اس زمانے میں کوئی اس طرح کا علاج نہیں تھا قبض توڑنے کا۔ تو وہ مشہور یہ ہونے لگا کہ یہ کوئی اللہ کے ولیوں کی قبریں ہیں کہ جہاں پر جانوروں کے قبض ٹوٹ جاتے ہیں، کھل جاتے ہیں۔ وہ جب تحقیق کی گئی تو پتہ چلا وہ قبریں یہودیوں کی تھیں، اور علماء نے تحقیق کے بعد یہ کہا کہ یہاں چونکہ عذاب قبر ہوتا ہے روزانہ، اور عذاب قبر کے بارے میں نبی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ انسان اور جنات کے علاوہ دیگر مخلوقات محسوس کرتی ہیں، تو ان گھوڑوں کو، ان گائے بھینسوں کو وہاں پر وہ محسوس ہوتا تھا، اس ڈر کی وجہ سے ان کے قبض ٹوٹ جاتے ہیں۔ حقیقت یہ تھی، اور لوگ یہ سمجھنے بیٹھے تھے کہ یہ کوئی اللہ کے ولی کی قبر ہے۔ 1970 انڈونیشیا کی ایک عورت جس کا نام فونا لیزا زہرا فونا غالباً ایسا کوئی نام تھا، اس نے یہ بات مشہور کر دی کہ میں امام مہدی کی والدہ ہوں اور میرے پیٹ میں امام مہدی ہیں، اور وہ اذان بھی دیتے ہیں، کلمہ بھی پڑھتے ہیں، نماز کا سبق وغیرہ یہ سب پڑھتے ہیں۔ یہ بات ان کے گھر سے نکلی، محلے میں پھیلی، محلے سے پورے علاقے میں پھیلی، کرتے کرتے میڈیا تک گئی اور ایوان حکومت تک پہنچ گئی۔ اس زمانے میں جو ان کے نائب وزیر اعظم تھے یا نائب صدر تھے عبد المالک، انہوں نے سب سے پہلے ملاقات کی، انہیں بلایا، اور جب پیٹ کے قریب کان لگائے، آواز سنی تو واقعی آواز آ رہی تھی۔ اس کے بعد تو یہ بات زبان زد عام ہو گئی، اور انڈونیشیا کی ہر گلی کوچے میں، محلے میں یہ بات پھیلنے لگی کہ اس طرح کی عورتیں اور امام مہدی آنے والے ہیں، اب ہمارے حالات اچھے ہوں گے۔ ایک وزیر نے تو یہاں تک کہا کہ امام شافعی بھی تو ماں کے پیٹ میں 3 سال رہے تھے، تو یہ امام مہدی کچھ سال رہے، یہ بڑے ہو گئے، اس لیے ان کی آواز بھی آ رہی۔ یہ بات کہنی تھی کہ وہ صدر جو تھے سہارتو،
وہ بھی اس سے ملے، اس کی بیوی ملی، اور یہ عورت ایک ٹھیک ٹھاک مشہور شخصیت بن گئی۔ پاکستان میں یحییٰ خان کی حکومت تھی جب پاکستان کے اندر قانون بالکل ختم ہو چکا تھا، مہنگائی عروج پر تھی، بدامنی تھی، اور لوگ انتہائی سخت زندگی گزارنے پر مجبور تھے۔ انہیں بھی یہ موقع ہاتھ آیا کہ عوام کو اس کے ساتھ لگا دیں گے، عوام کی توجہ ختم ہو جائے گی، تو بڑے پروٹوکول کے ساتھ اس کو لایا گیا۔ کراچی کے اندر مختلف تقریبیں ہوئی جہاں اس قسم کی آواز سنائی دی، لوگوں نے سنی، حتیٰ کہ احتشام الحق تھانوی صاحب، شفیع کاڑوی صاحب، رشید ترابی صاحب، 3 الگ الگ جو مسالک کے بڑے بڑے رہنما تھے، انہوں نے بھی سنی، اور چونکہ سائنسی علوم سے آگاہی نہیں تھی تو انہوں نے بھی کہا آواز آ رہی ہے۔ پھر اس عورت نے وہاں جمعہ پڑھایا، لاکھوں کی تعداد میں لوگ اس کے پیچھے جمعہ پڑھنے کے لیے آئے۔ اب جو میڈیکل سائنس کے اسٹوڈنٹ تھے یا ڈاکٹر تھے وہ بڑے پریشان تھے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ ڈاؤ میڈیکل کالج کے ڈاکٹروں نے آخر اس مسئلے کو حل کیا، یہ کہ اس زمانے میں چونکہ ٹیپ ریکارڈ بالکل نہیں تھے، اور تھے لیکن وہ بڑے بڑے گھروں میں ہوتے تھے، ان پہ غلاف چڑھائے جاتے تھے، بہت بڑی وہ ایک تاک بنایا جاتا تھا، تخت رکھتے تھے جیسے ٹی وی کے لیے ہوتے ہیں، سٹینڈ پہ رکھتے تھے۔ چھوٹا ٹیپ ریکارڈ مارکیٹ میں نہیں آیا تھا، امریکہ اور جاپان میں آئے تھے جن کو جاسوسی کے لیے استعمال کیا جاتا تھا، صرف اولمپس کمپنی کے غالباً۔ اس طرح کا چھوٹا ٹیپ ریکارڈر اس عورت کو کہیں ملا تھا، اور اس نے زیر ناف ٹانگوں کے درمیان اسے چھپایا ہوا تھا۔ جب اس طرح کی تقریب ہوتی تو وہ پلے کر دیتی اور آواز آتی۔ انہوں نے، ان ڈاکٹروں نے اس کا پردہ چاک کیا، اور پھر وہ یہاں سے بھاگتے ہوئے انڈونیشیا کی، وہاں وہ گرفتار ہوئی شوہر کے سمیت، کہ پیسے ہتھیانے کے لیے یہ سارا پروگرام کیا تھا۔ تو اس قسم کے شعبدے باز شکلیں بدل کے آتے ہیں، کوئی پیروں کی شکل میں، کوئی مولویوں کی شکل میں، کوئی ڈاکٹروں کی شکل میں، اور کوئی کس کی شکل میں، اور ہم عوام ہیں کہ بیوقوف بنتے چلے جاتے ہیں، بس ان کی اس جالوں میں پھنستے چلے جاتے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں ایسے شعبدہ بازوں سے ہماری حفاظت فرمائے، اس لیے ان کے قریب نہ جائیں، اور اللہ کرے کہ یہ اقرار الحسن اور ان کا آمنا سامنا ہو، تاکہ عوام کو سچ دودھ کی طرح صاف ستھرا نظر آئے۔